کہ اے موت تو لے جا نہ میری روح وہیں سے، اے موت تو لے جا نہ میری روح وہیں سے، جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، محبت رسول، عشق رسول، گل ہندناتیہ مشاعرہ جناب اشفاق بہرائچی، بہت شکریہ کہ اے موت تو لے جا نہ میری روح وہیں سے، جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو۔ مولا مولا میرے اتنا تو میں اثر ہو۔ مولا مولا اور لڑنا ہے اگر دشمن اسلام سے تمہیں کو، لڑنا ہے اگر دشمن اسلام سے تمہیں کو، خالد ساکا لے جاؤ علی جیسا جگر۔ نعرہ تکبیر۔ اس شعر پر پورا مجمع کھڑے ہو کر استقبال کرے، دوستو استقبال کرے کھڑے ہو کر، میڈیا دکھائے اس شعر کو۔ ارے بابا بابا زندہ باد، اشفاق بھائی زندہ باد۔ کہ مولا میرے اتنا تو، مولا میرے اتنا تو، ارے لڑنا ہے اگر دشمن اسلام سے تمہیں کو، لڑنا ہے اگر دشمن اسلام سے تمہیں کو، خالد ساکا لے جاؤ علی جیسا جگر ہو، خالد سکلے جاگو علی جیسا جگر ہو۔ مولا مولا میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو۔ مولا مولا اور حاضری کی کوئی ترتیب بنا دے مولا، حاضری کی کوئی ترتیب بنا دے مولا، میری بے چین طبیعت کو قرار آ جائے، اور اے میری آنکھوں میرا ساتھ نبھاؤ تم بھی، ایسے رو کے اللہ کو پیارا جائے مولا، میرے اتنا تو دعا میں اثر ہو۔ مولا مولا میرے اتنا تو، اب ایک شعر بطور خاص مقطع دعاؤں کے ساتھ حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا حضرت۔ بہت ہی قیمتی شعر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ مولا میرے اتنا تو، دیکھیے ایک آرزو
آرزو میری ہے اگر آپ کی بھی تمنائیں ایسی ہو تو پورا مجمع اس شعر کا استقبال کرے گا. مجاہد بھائی ملاحظہ کریں کہ ایسے ہو یا رب ایسے میری آقا سے ملاقات ہو یا رب اشفاق ہو تنہائی ہو اور آپ کا در ہو مولا شفاق ہو تنہائی ہو اور آپ کا در ہو مولا مولا میرے تنا تو میں اثر ہو مولا مولا. ارے اشفاق زندہ باد زندہ باد. کلیجہ نکال دیا بھائی اشفاق. جذباتی کر دیا آپ نے ایموشنل. کہ اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو مولا مولا میرے تینا تو. اب یہاں سے ایک اور نیا کلام حضرت مولانا قطب اللہ صاحب دامن برکاتہ کے رفیق سفر اور ہم سب کے کرم فرماز 3 دنوں سے ہم سب کو بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار ساتھ ساتھ میں حضرت کے دے رہے ہیں. حضرت مولانا خلیل صاحب دامن برکاتہ. اشفاق بھائی یقین جانیے یہ سامعین کے جذبات ان کی پیشانی کی سلوٹیں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اگر میں اس وقت میں کیا کہ اس محفل میں کوئی بھی اس مدھیہ پردیش کا اگر سی ایم ہوتا نا تو یہ کلام سننے کے بعد کرسی وہ آپ کو عطا کر دیتا. وہ سی ایم نہیں رہتا. افسوس ہے بھائی. واہ کیا یار بیٹھے ہیں آشٹا میں گھوم رہے ہیں مدینے میں. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے ایک اور نیا کلام ایک اور شیر اور پڑھ دو یار. کہ اے مولا میرے تینا تو دعا میں اثر ہو مولا. کہ اے موت تو لے جا نہ میری روح وہیں سے اے موت تو لے جا نہ میری روح وہیں سے جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو مولا مولا میرے اتنا تو. بہت شکریہ نوازش کرم احسان. اور نئے کلام کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں. خصوصی توجہ چاہوں گا. سنیں دوستو یہ جو سارے کلام یہ کلام وہ کلام ہے جس کو اشفاق نے خود نہیں سنا. پہلی مرتبہ کرا رہا. سچ بات یہ ہے کہ اس کلام کو زبردستی کہلوایا ہے بڑے بھائی مجاہد حسین نبی صاحب اور کہا کہ اس کلام کو آپ کو پڑھنا ضرور ہے. تو میں وہ حاضر کرتا ہوں حضرت بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سنیں دوستو کہ اسلام کے خاطر پورا مجمع بولے اسلام کے خاطر. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا کلام ہے ملاحظہ فرمائیں. مائک والے بھائی اتنا خوبصورت مائک ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور آپ کو جس نے کیا ہے جس ہاسپٹل والے نے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ اسلام کے خاطر 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 کہ بندے ہیں مسلمان ہیں ایمان ہے تجھ پر
بھی قربان ہے تجھ پر بس اپنا توکل نگہبان ہے تجھ پر سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں گے تیرے نام کے خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی اسلام کی خاطر واہ 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 نعرے تکبیر علماء کرام محبت رسول عشق رسول انقلاب ہندوستان کا مسلمان مجاہد بھائی بہت شکریہ کہ اسلام کے خاطر آپ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھیں کہ اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں گے تیرے نام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اب اس شعر پہ میں صرف علماء کرام کی داد چاہوں گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جو کچھ کا اٹھا لائے ہیں گھر کچھ نہیں چھوڑا کہ جو کچھ کا اٹھا لائے ہیں گھر کچھ نہیں چھوڑا کمبل ہے بدن پر جسے کانٹوں سے ہے جوڑا کمبل ہے بدن پر جسے کانٹوں سے ہے جوڑا صدیق نے باطل کا غرور سے طرح توڑا صدیق نے باطل کا غرور سے طرح توڑا سب دے دیا سب دے دیا مذہب کے لیے کام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر دوستو ایک بات عاجزانہ ریکویسٹ اگر پورا مجمع مل کے پڑھے نا اسلام کی خاطر خدا کی قسم مزہ آ جائے گا پورا مجمع بولے یقین مانیے آپ نے اگر مل کے پڑھ دیا تو میری تھکاوٹ کم ہو جائے قسم خدا کی بہت اچھا میرے ساتھ کہ اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں گے تیرے نام کے خاطر اسلام کی خاطر اب ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا دیکھیے حضرت مولانا قطب اللہ صاحب کی شخصیت تو جیسی ہے میں کچھ بتا نہیں سکتا ایک شعر صرف حضرت کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر زبین کہ ذہنوں سے بڑے چھوٹے کا ہر فرق مٹایا ذہنوں سے بڑے چھوٹے کا ہر فرق مٹایا پیدل چلے خادم کو سواری پہ بٹھایا پیدل چلے خادم کو سواری پہ بٹھایا پیدل چلے خادم کو سواری پہ بٹھایا جاگے ہیں عمر چین سے سوئی ہے رعایا جاگے ہیں عمر چین سے سوئی ہے رعایا اللہ جو دے گا اللہ جو دے گا اسی انعام کی خاطر اسلام کے اسلام کی خاطر اسلام اسلام جیو 100 سال جیو میرے بس میں نہیں تو قیامت تک کہہ دیتا بہت شکریہ یہ ہے مجاہد حسنین حبیبی اور یہ ہے نئے کلام کو نئے انداز میں لانچ کرنے کا نتیجہ اللہ آپ سب کو سلام سنے آشتا جی بہت شکریہ آزاد بھائی آپ کو سن کے بھی واقعی مجھے آج بہت خوشی ہوئی اللہ آپ کی عمر میں ویسے کی خاطر بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ذہنوں سے بڑے چھوٹے کا ہر فرق مٹایا
پہ بٹھایا سوئے جاگے ہے عمر چین سے سوئی ہے رعایا اللہ جو دے گا اللہ جو دے گا اسی نعام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں کہ تیرے نام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اب وہ شعر وہ بند حاضر کرتا ہوں جو یقین مانیے دل پہ لگتا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام کے خاطر پڑھیے میرے ساتھ اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر کہ وہ ظلم تڑپ اٹھتا ہے دل سن کے حکایتیں ارے وہ ظلم تڑپ اٹھتا ہے دل سن کے حکایتیں مظلوم مدینہ پہ جو ٹوٹی تھی قیامت مظلوم مدینہ پہ جو ٹوٹی تھی قیامت ارے روزے میں ہوئی حضرت عثمان کی شہادت روزے میں ہوئی حضرت عثمان کی شہادت قرآن کے آیات کے پیغام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دیں گے بولو سر اپنا کٹا دیں گے تیرے نام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اور اب شعر سنو میری جان تڑپ جاؤ گے بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بار میں مرحب کو ٹھکانے سے لگایا ایک بار میں مرحب کو ٹھکانے سے لگایا خیبر کا غرور آپ نے مٹی میں ملایا حسنین کو ہمت کا سبق روز پڑھایا حیدر نے شہادت سے بھرے جام کی خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دیں گے ہم سر اپنا کٹا دیں کہ تیرے نام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اب ایک شعر ایک آخری بند مقطع کا اور یقین مانیے کہ میں یہ بند جو ہے سارے علماء دیوبند کے چاہنے والوں کی نظر کرتا ہوں خاص طور سے بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی صاحب ابھی جو ہے برسر مائک اور یہ کیمروں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ شاعر پڑھتا نہیں ناظم یا لوگ خود پڑھوا لیا کرتے ہیں ابھی آزاد انور بھائی نے ایک جملہ کہا کمرے میں کہ اشفاق بھائی مجاہد بھائی اور آپ کی دوستی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 70% ہاتھ مجاہد بھائی کا آپ کو بڑھانے میں ہے میں نے کہا آپ نے غلط کاؤنٹ کیا ہے بلکہ 90% کہیے 5% میں بچتا ہے میرا کلام اور میری آواز 90% ہاتھ ہے بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی صاحب کا یہ بند میں بطور خاص ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر کہ اشفاق حسین احمد مدنی کا گھرانہ اشفاق حسین احمد مدنی کا گھرانہ قاسم ہو یا محمود یا اشرف سا دیوانہ قاسم ہو یا محمود یا اشرف سا دیوانہ امداد ہو طیب ہو یا صدیق و اسامہ امداد ہو طیب ہو ولی ہو یا اسامہ دنیا سے لڑے گئے دنیا سے لڑے
کرام، محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، کل ہند نے عطیہ مشاعرہ، سرزمین آشتا، نوجوانان آشتا، ہائے ہائے کہ اشفاق حسین احمد مدنی کا گھرانہ، اشفاق حسین احمد مدنی کا گھرانہ، قاسم ہو یا محمود یا اشرف سا دیوانہ، امداد ہو طیب، امداد ہو طیب، ہو ولی ہو یا اسامہ، امداد ہو طیب، ہو ولی ہو یا اسامہ، دنیا سے لڑے ہیں گے، دنیا سے لڑے دین کے احکام کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر، سر اپنا کٹا دیں گے، سر اپنا کٹا دیں گے تیرے نام کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ معزز سامعین، یقین جانیے کہ ایموشنل کر دیا بندے۔ ماشاءاللہ زاہد گڈو صاحب جو ہمارے پارشد ہیں، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور داد کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھاد بھی دیا، یعنی انعام بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قسم خدا کی، اشفاق بہرائچی میری نظر میں تمام شعراء عزیز ہے۔ اناؤنسر جو ہے باپ اور ماں کا رول ادا کرتا ہے، میں یہ قطعی انصاف نہیں کر سکتا کہ یہ خراب ہے یہ اچھا ہے، میری نظر میں اچھا ہے یا تو پھر بہت اچھا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت پڑھویا میں پورے ملک ہندوستان کے اندر میں ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی فکر کی ترازو میں تول رہا تھا، تو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ فکر کی ترازو پڑھنے میں اگر کسی کو 110% نمبر دی تو وہ نمبر اشفاق بہرائچی کا تھا۔ اور یہ برکتیں ان کے ماں کی ہے، دعاؤں کی برکت، اور یہ برکتیں ان کے سینے میں، یہی کھنڈوا قریب ہے یہاں سے، وہیں سے یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اور آپ مولانا تصور صاحب کا بنجاری میں مدرسہ دیکھ رہے ہیں، وہاں کمپٹیشن کے لیے بھی یہ آئے اور الحمدللہ قرآن بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ اشفاق بہرائچی، نعت رسول کا صدقہ ہے میرے دوستو، اشفاق بہرائچی کو دل سے سنتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ بہت اچھا۔ اور آپ کو بھی آشتا والوں کہ اس کلام کا آغاز دونوں نے، زبیر بھوپالی نے بھی یہیں سے کیا ہے اور اشفاق بہرائچی نے بھی یہیں سے کیا ہے۔ اس کلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی، کئی شعراء پڑھویا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دھن نہیں چلے گا۔ اشفاق نے مجھ سے کہا کہ مجاہد حبیبی کہتا ہے میں اپنے فکر کی ترازو میں تولتا ہوں جو میرا ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد یہ چلے گا نہیں، دوڑے گا اور 100+ پہ دوڑے گا انشاءاللہ۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ آشتا والوں نے جب نواز دیا تو پوری دنیا پلکوں پہ بھی ٹھکائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جناب حضرت مولانا قطب اللہ ندوی صاحب کی تقریر کو سن کر جانا۔ جو حضرات اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعا لے کے آئے انشاءاللہ سن، اور جو حضرات اپنے گھر سے اپنے بچوں کی ماں کی دعا لے کے آئے وہ بیچ میں اٹھیں گے، تھوڑا دیکھیے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آشتا والوں، اس تاریخ میں بڑی تاریخیں ہماری آتی ہے، یہی محبت نہیں ہے آپ سے؟ ہزاروں کلومیٹر کا مسافت طے کر کر لنگڑاتا نہیں بلکہ لہراتا ہوا آپ کے درمیان میں آ گیا، کمال ہے۔ وہ ایک شعر سن لیجئے میرے دوستو، کہ ایک شعر ہے کہ اگر ہو سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں، اگر ہو سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں، مصائب میں الجھ کر بھی سلیقے سے سنبھلتا ہوں۔
مسائل میں الجھ کر بھی سلیقے سے سنبھلتا ہوں، میں گرچہ پیر سے معذور ہوں تو کیا ہوا لوگوں، مجاہد نام ہے میرا، ہمیشہ تیز چلتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ شعر حضرت کے حکم پر میں نے سنا دیا۔ اب آئیے مولانا قطب اللہ ندوی صاحب کو آپ کے حوالے کرے تقریر کے لیے۔ ان کی تقریر اتنی مزیدار کہ میرے دوستو شاعری سے زیادہ آپ کو مزہ اس میں آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک استاد شاعر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس استاد شاعر کے بارے میں بھائی مولانا وہ کرسی کو رکھیے، ابھی ایک شاعر اور پڑھیں گے۔ ابھی ان دنوں یہ مدھیہ پردیش، راجستھان، اس میں کرسی کی لڑائی چل رہی ہے، سیٹ کی لڑائی چل رہی ہے۔ بھی ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مجاہد حسنین حبیبی صاحب، عمران سے آپ کی بڑی جنتی ہے۔ ہم نے کہا عمران پرتاپ گڑھی میرے دوستوں میں سے ہے، ماشاءاللہ آج بھی مجھے بہت عزت سے نوازتا ہے۔ اس بندے کے اندر کوالٹی ہے، خدا کی قسم عمران کو چاہے جو جتنا برا کہہ دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عمران کا جگر اور گردہ ہے کہ وہ شخص مراد آباد سے چناؤ لڑتا ہے اور اپنی ضمانت نہیں بچا پاتا ہے، لیکن پارٹی پر شاعری کی وجہ سے اتنا حاوی رہا کہ راجیہ سبھا پہنچ گیا۔ کمال ہے میں، اور انشاءاللہ یہ سب آثار بتا رہے ہیں، انشاءاللہ آمین۔ تو میرے دوستو انہوں نے کہا کہ مجاہد صاحب جتنا پیسہ خرچ ہو جائے صرف عمران بھائی سے آپ بات کر لیجئے، انشاءاللہ میں الیکشن لڑوں گا۔ تو میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کرسی جو ہے وہ اسمبلی میں لڑائی کی ہے، سنسد کے اندر لڑائی کی ہے، لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آیت الکرسی والے بیٹھے ہیں، اس کرسی پہ بھاری ہے کہ نہیں؟ آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھ کر مجھے، اب آئیے میں جگر امروہوی تک پہنچوں۔ شعر تو میں ہزاروں سنا سکتا ہوں، لیکن اصل شاعر کا جو تعارف ہے ان کا شعر کراتا ہے۔ اب دیکھیے میں 4 مصرے جگر امروہوی کے سنا رہا ہوں، مجاہد حبیبی کے نہیں، اور خدا کی قسم مزہ نہ ہی آئے نا تو پیسہ واپس ریٹرن کر دیجئے۔ شعر دیکھیے میرے دوستو، آپ غزل لکھنے والے لوگ سنیں، غزل کی شاعری کرنا کتنا آسان ہے، لیکن نعت کتنا ٹف ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار پہ چلنے کے یہ ہے بالکل کہ 2 دھاری تلوار پہ شاعر اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تب بھی ان کی خیریت نہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تب بھی ان کی خیریت نہیں۔ قاری جمشید جوہر صاحب نے بڑے سلیقے سے کہا کہ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعت پڑھتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میاں یہ نعت رسول ہے۔ اب جگر امروہوی صاحب کہتے ہیں کہ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، آئے ہائے، مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے، ہر جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالا ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے، جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالا ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ جگر صاحب کا ایک شعر مجھے اور یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے ایک شعر کہا کہ یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یعنی حسان سا رتبہ نہیں ملتا سب کو۔ شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر، لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ اس شعر کے خالق کا نام، اس شعر کے مالک کا نام استاد الشعراء عالی جناب جگر امروہوی ہے۔ میرے دوستو جان ایلیا کی دھرتی امروہہ سے تشریف لاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آشٹا والوں کہ آپ اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی اچھی سچی اور بڑی شاعری سے ہم سامعین کو نوازیں۔ مائک پر جناب جگر امروہوی۔ جگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرد ہوں، مردانے انداز میں پڑھوں گا، یعنی تحت میں، ترنم کا معاملہ کہیں اور ہے۔ آشٹا اور آشٹا والوں کو، اس خادم کا السلام علیکم۔ سنیں دوستو، انشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، میں صرف جو یہ آج یہاں کھڑا ہوں علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، پکی تول کا جاہل آدمی ہوں۔ اللہ نے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ تمام حضرات جی آپ کی قد ماشاءاللہ اچھی ہے، سرحد پہ جا سکتے ہیں۔
सरहदों पे जाने वाला शायर। दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश ये कर दूं कि जिगर साहब के बाद मौलाना कुतुबुल्लाह नदवी की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह शोला बयान तकरीर, और उनके बाद अशफाक बहराई जी को फिर पढ़वाऊंगा, उसके बाद दुआ होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बहुत ही हल्के से एक शेर पढ़ता हूँ और जी जिगर साहब। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना कुतुबुल्लाह साहब दामत बरकातुहू, ये बहुत हल्के से एक शेर पढ़ता हूँ आपकी इजाज़त के लिए। अगर आप सुन के इजाज़त देंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। मेरे कलम को, मेरे कलम को, सुने दोस्तों, मेरे कलम को खुदा ऐसी रोशनाई दे। मेरे, इसमें आपका इम्तिहान है, मेरा नहीं। जी जी सुने तो मेरे कलम को खुदा ऐसी रोशनाई दे, अगर मैं आयशा लिखूं तो माँ दिखा। अरे बाबा 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 जिंदाबाद। अगर मैं आयशा लिखूं ऐसी रोशनाई दे, तो माँ दिखाई दे। अगर मैं आयशा लिखूं तो माँ दिखाई दे। बोले, अगर मैं आयशा लिखूं तो माँ दिखाई दे। मेरी अकीदत के दो शेर मुलाहिजा कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं रहा रहमतों के साथ। उलमा इकराम का मजमा यहाँ से लेके वहां तक आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह की कसम, मैं रहा रहमतों के साथ, मैं जितनी देर बैठा रहा हाफिजों के साथ। अरे बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं रहा रहमतों के साथ। अल्लाह, मैं जितनी देर बैठा रहा हाफिजों के साथ, और महफूज हो गया है वो दुनिया के मकर से, जो महफूज हो गए हैं वो दुनिया के मकर से, जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ। हकीकत पे मबनी शेर जिंदाबाद। महफूज हो गए हैं वो दुनिया के मकर से, जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ, जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह इजाफा करे आपकी मेहनतों में। हाँ भी, ये जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत सी महफिल सजाई है, उनके हवाले से ये दो शेर मुलाहिजा ये अता करे। चांद भाई सुने, एक लम्हा, एक लम्हा, शबे मेराज बस एक लम्हा है। अरे वाह, एक लम्हा, हाँ शबे मेराज बस एक लम्हा है। जी। सोचने बैठूं तो सदियों का सफर लगता है। हाय हाय, रबीउल अव्वल का महीना और शेर देखे मेरे दोस्तों। एक लम्हा, शबे मेराज बस एक लम्हा है। क्या बात है। सोचने बैठूं तो सदियों का सफर लगता है, और जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, सर के बल भी वहां चलते हुए डर लगता है। अरे नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे बाबा बा, ये है जिगर अमरोह भी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सर के बल चलते हुए भी डर लगता है। वाह वाह वाह, ज़हमत होगी उस्ताद, ज़हमत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदर मोहतरम की तरफ से एक लम्हा, शबे मेराज बस एक लम्हा है। सोचने बैठूं तो सदियों का सफर लगता है। अल्लाह, और जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, सर के बल भी वहां चलते हुए डर लगता है। सर के बल क्या भी क्या वहां दीवानगी। चलते हुए डर लगता है। सर के बल भी वहां चलते हुए डर लगता है। और ये मेरे काम के दो शेर भी मुलाहिजा कर लें जी अता कर। कि सरों पर बोरिया बिस्तर उठा के सीख आए। सुने दोस्तों, सुने, मिसरा बोल रहा है। सरों पर बोरिया बिस्तर उठा के सीख आए। सीख आए, खुद अपने आप को खादिम बना के सीख सीख आए।
سروں پر بوریا بستر اٹھا کے سکھائے، خود اپنے آپ کو خادم بنا کے سکھائے، نہ یاد کر سکے کلمہ جو عمر بھر بھر پر، وہ 3 دن کی جماعت میں جا کر میری محنت قبول ہو گئی۔ جگر صاحب زندہ باد زندہ باد، سروں پر بوریا کیا بستر پیغام اٹھا دیا، کے سکھائے، اچھا میسج۔ خود اپنے آپ کو خادم بنا کے سکھائے، نہ یاد کر سکے کلمہ جو عمر بھر بھر پر، وہ 3 دن کی جماعت میں جا کے سکھائے، وہ 3 دن کی جماعت میں جا کے سکھائے، وہ 3 دن کی جماعت میں جا کے سکھائے۔ اور یہ اللہ دو شعر، چلہ لگانے کی توفیق بخشے۔ یہ 2 شعر بھی آپ یہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اور یہ وعدہ آپ سے مائک پہ، آشٹھا والوں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، چلے میں نہیں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، مجاہد بھائی امیر ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن وہاں مشاعرے زیادہ ہو جائیں گے میرے جانے سے۔ علماء کا قول بھی ہے، علماء سمجھاتے بھی ہیں کہ ہنسی ہنسی میں دین سکھانا، تو ہم شعر پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ کوشش کریں گے سیکھنے کی۔ انشاءاللہ پھر پڑھ دیجئے 4 مصرے جگر صاحب، اچھوتا پن ہے ایک دم۔ سروں پر بوریا بستر اٹھا کے سکھائے، دیکھیں دوستو سنیں، خود اپنے آپ کو خادم بنا کے سکھائے، خادم کا جواب، نہ یاد کر سکے کلمہ جو عمر بھر گھر پر، وہ 3 دن کی جماعت میں جا کے وہ 3 دن کی جماعت میں جا کے سکھائے۔ بہت اچھے جگر صاحب۔ آزاد انور صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ 2 شعر اور ملاحظہ کر لیں۔ ایک لفظ ہے جیا، ہندی کا لفظ ہے جیا، دل کو کہتے ہیں، دل کو، ملاحظہ کر لیں۔ عنایت سنیں دوستو، غیر ممکن ہے، یہ ذمہ داری کا شعر ہے، غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے، ہائے ہائے ہائے، غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے، جس کو ایک بار مدینے کی ہوا لگ جائے۔ زندہ باد، غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے، جس کو ایک بار مدینے کی ہوا لگ جائے، جس کو ایک بار مدینے کی ہوا لگ جائے۔ ذمہ داری سے 2 مصرے علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ایک بھی ایسا عمل سیرت آقا میں نہیں جو کسی طور کسی کو بھی برا لگ جائے۔ زندہ باد زندہ باد، جلسہ سیرت النبی اور شیر، ارے بابا بابا بابا، زندہ باد زندہ باد، واہ جگر صاحب زندہ یہ باد۔ آپ کی حوصلہ افزائی، ایک بھی ایسا عمل سیرت آقا میں نہیں جو کسی طور عبادت ہو رہی ہے، سلیقے کی۔ جو کسی طور کسی کو بھی برا لگ جائے، جو کسی طور کسی کو بھی برا لگ جائے، تو جا تجھے گنبد خضرا کی گدائی ہو نصیب، کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے۔ ارے بابا 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 بابا، ارے جا زندہ باد، جا تجھے گنبد خضرا کی گدائی ہو نصیب، کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے، کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے۔ میں اب بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا اختتام، لیکن 2-3 شعر، سنیں دوستو، سننا چاہتے ہیں تو جگر صاحب بہت قیمتی شعر صرف سنا 2-3 چاہتے شعر ہیں۔ پڑھ کے اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک شعر سنانا مقصد ہے خاص طور پر، بہت شکریہ۔ ایک کمال ایسا، سنیں دوستو، میری زندگی کے 2-4-6 قیمتی مصرے آپ کی نظر کر رہا جی ہوں۔ ایک کمال ایسا کہ جس پر سوال ہے ہی نہیں، ہائے کمال ایسا، کمال، حضرت خلیل صاحب یہاں موجود ہیں، ایک کمال ایسا کہ جس پر سوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، کمال ایسا
کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ مجاہد بھائی آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے زیادہ۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، عیسائی نے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، نگاہ رکھتے ہو، عیسائی نے میں کہیں نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، عیسائی نے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ آزاد صاحب نواز رہے اپنی محبتوں سے۔ واہ واہ واہ، تمام کیا عالموں سے استادانہ محبت، انداز سے۔ اور جو تپتی ریت پہ شعر سنے دوستو، پتھر کا بوجھ سہ جائے، جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ تمام جائے۔ عالموں کے حوالے سے، جی جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے۔ ارے بابا 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 بابا، زندہ باد زندہ باد استاد، زندہ باد۔ جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں، ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ عام طور پر ہمارے پاس فرمائشیں کم آتی ہیں، بہت شکریہ، لیکن میرے پاس فرمائش آئی، میں خوش نصیب ہوں۔ تحت میں پڑھنے والے شاعر سے کوئی یہ کہے کہ فلاں شعر سنا دو، 2-3 شعر ہیں، جی ملاحظہ فرما لیں۔ منقبت کی طرف چلتے ہیں۔ وہ رشکے گلستان تھے، وہ رشکے چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے۔ وہ رشکے گلستان تھے، وہ رشکے چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے۔ اجازت حضرت، السلام علیکم۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان یکے بعد دیگر تمام شعراء جگر امروہوی صاحب خوش نصیبی ہم لوگوں کی ہمارے بیچ آ گئے۔ آزاد انور صاحب، اشفاق بہرائچی صاحب، قاری زبیر بھوپالی صاحب اور مولانا قطب اللہ ندوی صاحب۔ مولانا قطب اللہ ندوی کو 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کے درمیان نہیں، بڑوں کی گفتگو بہت مختصر ہوتی ہے اور انشاءاللہ بہت مختصر، جتنی دیر آپ سننا پسند کریں گے بس اتنی ہی دیر۔ آپ کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بس مقرر آئیں گے، کچھ لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے بیٹھے تو مجمع اوبھنے لگتا ہے، لیکن بار بار میں قصیدہ اتنا کچا کھلاڑی نہیں ہوں میں اس لائن کا کہ میں آپ کو ایسے کہہ دوں۔ تو انشاءاللہ مولانا قطب اللہ صاحب کی جامع گفتگو تھوڑی دیر، اس کے بعد اشفاق بہرائچی کا کلام، مشاعرے کا اختتام۔ اب ایک مدینے کی وہ جگر صاحب نے ایک مطلع پڑھا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ اس کا جیا لگ جائے، ایک بار جس کو مدینے کی ہوا لگ جائے۔ مدینے کی ہوا، 4 مصرے میں بھی داغ دوں، شعر یاد آ رہے ہیں۔ کتنے حضرات ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو سنیں گے؟ ہاں لے کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آزاد کہ جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے۔ مجمع بولیے، میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں اب بھی اچھا شعر پڑھ سکتا ہوں، اور شاعری کے نام پر خدا کی قسم مجھ سے بہتر کوئی چورن بیچ ہی نہیں سکتا۔ اتنے پوریا میرے پاس ہے، پورا مجمع ایک مرتبہ استقبال کریں ان 4 مصروں کا، پورے جو عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے لیکن سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب شعر دیکھیں، جدھر دیکھو
دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے, نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے. ارے مدینے کی ہوا ایک روز مجھ کو چھو کے کیا گزری, ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی. مدینے کی ہوا مدینے کی ہوا ایک روز مجھ کو چھو کے کیا گزری, ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, عنایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا کہ میری آبرو آپ نے بچا لی. اب آئیے میرے دوستو, ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں. مدھیہ پردیش کی سرزمین سے چلتے ہیں, گجرات کی سرزمین انکلیشور چلتے ہیں. انکلیشور میں جانے کے بعد ہم دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں. غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں. صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے, جسے دنیا خطیب ذیشان, ذی صلاحیت, ہر دل عزیز, کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب, ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر, شہنشاہ فکر و تدبر, آبروئے سنیت, فلک خطابت کے نیر تابہ, جامع معقولات و منقولات, حضرت علامہ مولانا قطب اللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ جا کر رک جاتی ہے. میں اس وقت حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی, عرفانی, حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے. اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے, سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے. دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے. ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے. کوئی ہو رہا ہے.